نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 270 تا 274 لفظی ترجمہ۔ وما انفقتم اور جو خرچ کیا تم نے، انفقتم انفاق خرچ کرنا، انفق ينفق انفاق، من نفقۃ کوئی سا خرچ، او نظر تم یا منت مانی تم نے، من نظر کوئی سی منت، فإن اللہ پس بے شک اللہ تبارک و تعالی یعلمہ اس کو جانتے ہیں، وما للظالمین اور نہیں ہے اپنا نقصان کرنے والوں کے لیے، من انصار کوئی مددگار، ان تبدو اگر ظاہر کرو تم، الصدقاتی اپنی صدقات کو، اپنی خیرات کو، فنعما پس بہت اچھی ہے۔ یہ نعما اصل میں نعم ما تھا اور میم کا میم ادغام ہوا ہے، اور نعما میں ما بمعنی شائی ہے، شائی، ہیا فنعما ہیا معنی وہ خیراتیں، ہیا کا مرجع یہ مخصوص نعما اس کے لیے فعل مدح ہے، نعما فعل مدح، مخصوص بالمدح جو ہے کس چیز کی تعریف ہو رہی ہے؟ یہ ہیا، اور ہیا کس طرف لوٹ رہی ہے؟ الصدقات وہ خیراتیں، وَإِن تخفوها اخفا چھپانا، اگر چھپاؤ تم ان کو، وَتُؤْتُوهَا اور پہنچاؤ تم ان صدقات کو، الفقراء فقیر کی جمع ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو یا جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، فقراء غریبوں کو، فہوا تو وہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ویکفر اور مٹائیں گے، کفارہ دور کرنا، مٹانا، مٹائیں گے وہ، عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیوں میں سے، سیئات سیئتن کی جمع ہے گناہ،
صغائر مراد ہے اس سے کہ صدقات سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہوں کے لیے مستقل توبہ کی ضرورت ہے شریعت کی روح سے۔ واللہ، اور اللہ تعالی بما تعملون، ان کاموں کو جو تم کرتے ہو، بصیر، خبیر، خوب جانتے ہیں۔ لیس علیک، نہیں ہے آپ پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہداہم، ان کو راہ پر لانا، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، یہدی، راہ پر لاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ وما تنفقوا، اور جو خرچ کرتے ہو تم، من خیرن، کوئی بھلائی، من خیرن، کوئی بھلائی، من خیرن، مال میں سے، فلانفسکم، تو وہ تمہاری ذاتوں کے لیے ہے۔ وما تنفقون، اور نہیں خرچ کرتے تم، الا، مگر، ابتغاء، چاہنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا رضا۔ وما تنفقوا، اور جو خرچ کرتے ہو تم، من خیرن، کوئی بھی بھلائی، مال میں سے، یوفا، پورا پورا دیا جائے گا، الیکم، تمہیں، وانتم، اور تم، لا تظلمون، حق تلفی نہیں کیے جاؤ گے، ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ للفقراء، فقیر کی جمع ہے، للفقراء، یعنی صدقات محتاجوں کے لیے ہیں، الذین، وہ جو، احصروا، حصر، بند کرنا، احصروا، روکے گئے ہیں، بند کیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون، استطاعت، طاقت رکھنا، لا یستطیعون، طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ ضربن، چلنے کی، قدم رکھنا، چونکہ قدم زمین پر مارا جاتا ہے تو پیر مارنا، مانا چلنا، معاش کی فکر میں، تلاش میں، فی الارض، زمین میں، ملک میں، یحسبہم، خیال کرتا ہے، گمان کرتا ہے ان کو، الجاہل، ناواقف، بے خبر ان کے حال سے، اغنیا، غنی کی جمع ہے، تونگر، مالدار، من التعفف، تعفف، عفیف، عفت، پاک دامنی، مانا سوال سے بچنے کی وجہ سے، نہ مانگنے کی وجہ سے لوگوں سے، تعرفہم، پہچانیں گے آپ ان کو، بسیماہم، ان کے چہروں کی علامتوں سے، لا یسألون، نہیں مانگتے ہیں وہ، الناس، لوگوں سے، الحافا، لپٹ کر۔ وما تنفقوا، اور جو خرچ کرو گے تم، من خیر، مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ تعالی اس کو خوب جانتے ہیں۔ الذین، جو لوگ، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے اموال، باللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں، سرًا، چھپا کر، وعلانیتاً، اور علانیہ، پنہان اور ظاہر، فلہم، پس ان کے لیے ہے، اجرہم، ان کی مزدوری، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہیں ہے ڈر، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، حزن سے، حزن غم کو کہتے ہیں، یحزنون، غمگین ہوں گے وہ۔ ان آیات میں انفاق کے حوالے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے 5 بنیادی باتوں کا ذکر ہے۔ مثلا واجب انفاق ہے، مثلا زکوٰۃ ہے، رمضان کے آخر میں صدقہ فطر، سرسایہ اہل ایمان غریبوں کو دیتے ہیں، یا کوئی منت مانتا ہے، منت اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرتا ہے جو اس کے اوپر لازم نہ ہو پہلے سے، روزہ ہے، نماز ہے، یا مالی صدقہ ہے۔ مثلا کوئی بندہ یہ نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے کہ میرا بیٹا ہو جائے تو میں غریبوں میں، فقراء میں
10,000 روپیہ 1,00,000 روپیہ تقسیم کروں گا یا 10 دیگیں چڑھاؤں گا، صدقہ دوں گا، غریبوں کو دوں گا، تو یہ نظر کہلاتا ہے، منت اردو میں اس کا ترجمہ ہے۔ تو ان واجبی انفاق جو ہیں ان کا پورا کرنا بہرحال ضروری ہے، اور واجبی انفاق کا مصرف کہاں خرچ کیا جائے تو اس کے بارے میں تفصیلات یہ ہیں کہ زکوٰۃ، واجبی صدقات، جس طرح سرسایہ ہے، صدقہ فطر ہے، اور منت ہے، منت جب پوری ہو جائے تو وہ لازم ہو جاتا ہے، تو واجبی صدقات کا مصرف مسلمان ہے، مسلمان اور مستحق، مسلمان ہو چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور دوسرے نمبر مستحق ہے۔ مستحق مسلمانوں میں فقراء، مساکین، نادار، اہل ایمان۔ واجبی صدقہ غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، اگر کوئی دے گا تو صدقے کا اجر اس کو ملے گا، لیکن اس پر سے واجب کی ادائیگی نہیں ہوگی، دوبارہ کسی مستحق کو دینا ضروری ہوگا۔ تو غریبوں پر خرچ کرنے کی بھی پھر یہ 2 قسمیں ہو گئی، ایک واجب اور نفل۔ پھر واجب کے آگے 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس کو شریعت نے واجب کیا ہے، وہ زکوٰۃ ہے اور صدقہ فطر ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کو بندے نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے، وہ نظر ہے۔ تو نظر کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کے نام پر نظر ماننا شرک ہے، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ میرا بچہ امتحان میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرے تو میں فلاں ولی اللہ کے نام پر صدقہ دوں گا، 1,00,000 روپیہ تقسیم کروں گا، تو یہ سخت ناجائز ہے، اور اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہرانا ہے، تو ایسی منت نہیں ماننی چاہیے، اس لیے کہ نظر، مریم کی والدہ کہتی ہیں انی نذرت للرحمن صوما، میں نے نظر مان رکھی ہے رحمان خدا کے لیے روزے کی، تو نظر رحمان خدا کا حق ہے، اور رحمان اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، لہٰذا کسی پیغمبر کے نام کا نظر ماننا یا کسی ولی کے نام کا نظر ماننا درست نہیں ہے۔ ہاں، نظر اللہ کے نام کی مانی جائے، اور اس آگے فقراء اور مساکین میں یعنی مستحقین میں، اہل ایمان میں ان کو تقسیم کیا جائے۔ اور جہاں تک نفلی صدقات، خیرات وغیرہ کا تعلق ہے، وہ غیر مسلم کو بھی کھلا سکتے ہیں، جس کا بیان یہاں پر آج کے درس میں موجود ہے۔ تو اب یہ پہلی آیت جو ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا، زکوٰۃ یا صدقہ فطر، اس میں یہ واجبی صدقات کا بیان ہے، او نذرتم من نذر، یا تم نے جو بھی منت مانی، تھوڑی مانی یا زیادہ مانی، مالی مانی یا غیر مالی مانی، تو پتہ چلا عبادت کی نظر بھی درست ہے اور مال کی نظر بھی درست ہے، لیکن وہ نظر اللہ کے نام کا ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو تعمیل کرو گے، مخفی نہیں ہے، اس کی تعمیل کرو گے، اس پر عمل کرو گے تو اس کا پورا اجر تمہیں عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار، کوئی مددگار۔ ظالم، ظلم، ظالمین جمع ہے، ظالم کی ظلم، حق تلفی کرنا، اپنے حق میں جو نقصان کرتے ہیں، اپنا نقصان کرنے والے، یعنی ان واجبات کی ادائیگی نہ کرنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، صدقہ فطر نہ دینے والے، واجب ہے، اور نظر مان کر نظر پوری ہونے کی صورت میں وہ نظر ادا نہ کرنے والے، یہ سب ظالم کہا قرآن نے ان کو، تو کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ مددگار کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جہاں پر سخت حالات آ جائے، یعنی کوئی مددگار نہیں ہوگا ان کو سزا سے بچانے والا، ان کو عذاب ملے گا،
عذاب سے، سزا سے بچانے والا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ برملا اعلانیہ خرچ کرے تو واہ واہ، اور غریبوں کو چھپا کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اب ضروریات، مثلا آج کل پاکستان میں سیلاب آیا ہے، ملک جو ہے مسلمان آبادی ڈوبی ہوئی ہے، پانی کے اندر ہے، تو ایسے میں اعلانیہ دینا زیادہ بہتر ہے تاکہ دوسروں کے لیے بھی سبق ہو، دوسرے بھی عبرت حاصل کرے اور دوسرے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالے، اس سے کہ وہاں پر کسی ایک آدمی کو نشانہ بنا کر یا نام لے کر نہیں دیا جاتا ہے۔ اجتماعی مسئلہ ہے، اجتماعی ضرورت ہے مسلمانوں کی، تو وہاں پر اعلانیہ دیا جائے اور پھر یہ نیت بھی ہو کہ بھئی میرا اعلانیہ دینے سے دوسروں کے لیے بھی سبق ہوگا، وہ بھی اس میں حصہ لیں گے، تو ایسا اعلانیہ دینا بھی عبادت ہے، دوسروں کے لیے تبلیغ ہو گئی۔ ہاں، غریب کوئی آتا ہے، اپنی مجبوری پیش کرتا ہے، اپنی ناداری کا اظہار کرتا ہے، تو اس وقت اس کو چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے عزت نفس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور تو حدیث میں آتا ہے صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپا کر دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس لیے کہ تم نے دوسرے انسان کے عزت نفس کا خیال رکھا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اور اگر تم خیراتیں ظاہر کر کے دو، فنعما ہی، تو بہت اچھی بات ہے، واہ واہ، ہاں اس کا کیا کہنا۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم ان کو چھپاؤ اور غریبوں کو دو، فقراء، تو علماء یہاں پر فرماتے ہیں فقراءکم نہیں فرمایا، اپنے فقراء کو، اس لیے تاکہ غیر مسلم فقراء بھی اس میں شامل ہو جائے۔ تو فقراء کسی بھی فقیر کو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، لیکن ہو فقیر، مستحق ہے آپ کے صدقے کا، تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو واجبی صدقات کے علاوہ جتنے صدقات خیراتیں ہیں وہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فرمایا تمہارے حق میں بہتر ہے، اور وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اور دور کرے گا اللہ تم سے، من سیئاتکم، تمہارے کچھ گناہ، یا تمہارے گناہوں میں سے، سیئات، سیئتن کے جمع ہے گناہ، اور اس کے لیے یہ سیئتن کا دوسرا ترجمہ بدحالی بھی ہے، بدحالی بھی سیئہ کا ترجمہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، بلوناہم بالحسنات والسیئات، ہم نے ان کو خوشحالی میں اور بدحالی میں آزمایا۔ تو گناہ بھی چونکہ بدحالی ہیں، اور بدحالی کا سبب ہے گناہوں کی وجہ سے انسان پریشانیوں میں، ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آخرت میں عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، تو بدحالی ہے۔ تو گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، تو آخرت کی بدحالی سے، دنیا کے ٹینشن سے، پریشانیوں سے، غم سے اللہ نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ صدقات کا خاصہ ہے۔ یکفر، دور کرے گا تم سے اللہ تمہارے گناہوں کو، تو گناہوں کو دور کرے گا، تو گناہ ٹینشن کا باعث ہے، تو تمہاری بدحالیاں بھی، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اسے باخبر ہے، یعنی جس نیت سے تم کرتے ہو، اعلانیہ جب صدقہ دیتے ہو تمہاری نیت کیا ہے، خفیہ کسی کو دیتے ہو تمہاری نیت کیا ہے، تو تمہاری نیت کے مطابق اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں احساسات کی قدر ہے، کوالٹی یا کوانٹٹی کی قدر نہیں ہے۔ جتنا زیادہ دیا، مخلوق کو دکھانے کے لیے دیا، تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور اگر کم بھی دیا تو اللہ کی رضا کے لیے دیا تو اس کا پورا پورا اجر وہ عطا کرتا ہے۔ حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اخلص فی دینک یکفیک قلیلا من العمل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر، دین کے کاموں میں اخلاص پیدا کر، تھوڑا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہوگا۔
تو یہاں پر فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فقراء کو دینا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو تمہارے حق میں بہتر کیسے ہے؟ بہتر ایک تو یہ ہے کہ معاشرے سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، ناداری ختم ہوگی، اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے، تو وہ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ اگر کبھی تم ان کو دین کی طرف بلاؤ گے، دعوت دو گے، تو تمہاری بات وہ سنیں گے، اس لیے کہ بدحالی میں تم نے ان کے ساتھ تعاون کیا، امداد کیا، آج تمہاری بات وہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو بات سنیں گے تو ان کا مزاج درست ہوگا، ان کا عقیدہ درست ہوگا، اعمال ان کے درست ہوں گے، اچھے ہوں گے، تو یوں جو ہے مال خرچ کرنے سے معاشرے میں امن ہوگا، دینداری پھیلے گی۔ تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جب دینداری پھیلے گی تو تمہارے حق میں بہتر ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی۔ دنیاوی لحاظ سے امن کا چرچا ہوگا، اخروی لحاظ سے تمہاری نجات، مغفرت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہی فقراء جو ہے پھر آگے چل کر چوری کریں گے، مجبور ہوں گے، تو جان بچانے کے لیے تمہارے دروازے پہ بھی آئیں گے، تمہارے گھر پہ بھی ڈاکہ ڈالیں گے، تمہیں بھی اغوا کرنے کی کوشش کریں گے، اور تمہارا دکان، تمہاری مارکیٹ جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کریں گے، اور یوں جو ہے فضا خراب ہوگی، بدامنی ہوگی، اور تم سیکیورٹی رکھنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ تو سیکیورٹی کو روزانہ، سالانہ، روزانہ، ماہانہ کے حساب سے تنخواہ بھی دو گے، اس کو خوش رکھنے کی بھی کوشش کرو گے، اور اس کے ساتھ بھی فکر لگی ہوگی، تو کتنی بڑی بڑی پریشانیاں ہو گئی۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ تو غیر مسلم رعایا جو ہے، غیر مسلم پڑوسی، ہمسایہ، غیر مسلم دوست، ان پر بھی خرچ کرو، اس میں بھی فائدہ ہے۔ ان آیات میں یہ بیان ہوتا ہے، کوئی غیر مسلم ضرورت مند ہے تو اس کو بھی خیرات دو، وہ کافر ہونے کی وجہ سے اس کو صاف جواب مت دو، کیونکہ ہدایت کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مومنین کو چاہیے اگر سائل ضرورت مند ہو تو اس کی امداد کرے۔ اس کے فائدے اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ مومن جو کچھ خرچ کرے گا اس کا فائدہ خود اس کی ذات کو ہوگا۔ مومن جو کچھ خرچ کرے گا وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ اور تیسری بات جو ہے، مومن کو اس کے خرچ کا بے کم و کاس جو ہے بدلہ مل کر رہے گا۔ لہٰذا وہ یہ کیوں کر سوچے کہ بھئی جس کو میں دے رہا ہوں یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اسلام کی وسعت اور رواداری کا، کہ وہ کس حد تک انسانوں سے محبت رکھتا ہے اور احسان کا معاملہ کرنے کا حکم کرتا ہے۔ لیکن یہ فکر اس کو ہوگی جو قرآن کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ قرآن اسلام کی تشریح ہے۔ جو قرآن کو نہیں سمجھتا ہے وہ اسلام کے مزاج کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ تو ابھی بتایا گیا پیچھے گزشتہ آیت میں، یہاں سے خیرات سے نفلی خیرات مراد ہیں، وہ ذمی غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا۔ ہاں، جو غیر مسلم ہے اور حربی ہے، آپ کو ختم کرنے کے در پہ ہے، آپ کا دشمن ہے، اس کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ موٹا تگڑا ہوگا، پھر تمہیں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذمی ہے، مسلمان ریاست کا غیر مسلم شہری ہے، سٹیزن ہے، لیکن ہے غیر مسلم اور ضرورت مند ہے، نادار ہے، اس کو نفلی صدقات، خیرات دے سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پر ایک یہ سمجھنا ضروری ہے، ایک ہے کفر کی مدد کرنا، ایک ہے کافر کی مدد کرنا۔ کافر جو ہے آپ کے ملک کا شہری ہے اور حاجت مند ہے، غریب ہے، یا کوئی آفت اس پر پڑی ہے، جس صورت میں بھی ہو، اس کی مدد کرنا شریعت کا حکم ہے۔ یہ بالکل الگ مسئلہ ہے، اس کی مدد آپ انسانیت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اس کے دین کی بنیاد پر نہیں۔ اور دوسرا جو ہے
اس غیر مسلم کے لیے مندر تعمیر کرنا، چرچ بنانا یا ایسے عبادت گاہ جس میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہوتی ہو، کسی اور کے آگے سر جھکایا جاتا ہو، کسی اور کے سے مدد مانگی جاتی ہو، دعا مانگی جاتی ہو، تو ایسی عبادت گاہ کی تعمیر کرنا یقیناً ناجائز ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس کا پورا گناہ جو ہے اس مددگار کو مل کر رہے گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا ان کے میلوں میں، تیوہار میں اور رواجوں میں، ہولی میں، دیوالی میں خرچ کرنا یا اس میں شریک ہونا، یہ اس کے کفر کو پروموٹ کرنا ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس میں ایک پائی کوئی خرچ کرے گا تو اس کا جواب اللہ اس سے مانگے گا۔ تو کسی کافر محتاج کی مدد کرنا الگ مسئلہ ہے، اور کسی اسلام کے سوا کسی دین کو پروموٹ کرنے کے لیے اس دین کے کچھ حصے کو آگے بڑھانا، اس کو شاندار بنانا، اس کو نمایاں کرنے کے لیے مال خرچ کرنا یا اس کے لیے زبان استعمال کرنا، یہ بالکل دوسری بات ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ ابتدائی اسلام میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کو بھی صدقات، یہ خیرات دیا کرتے تھے، لیکن جب مسلمان فقراء و مساکین کی زیادتی ہو گئی، اسلام پھیلتا گیا، تو اس میں فقراء و مساکین بھی بڑھتے گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جو ہے اپنے مسلمان فقراء کو ہی دو صدقہ خیرات۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر آپ کے ذمہ ان کو راہ پر لانا نہیں ہے۔ ھداھم ہدایت، گائیڈنس۔ ہدایت کے دو معنی سورہ فاتحہ میں بتائے جا چکے ہیں۔ ہدایت کا ایک معنی ہے ایصال الی المطلوب، دوسرا معنی ہے اراءۃ الطریق۔ ایصال الی المطلوب، ہاتھ سے پکڑ کر کسی کو منزل تک پہنچانا، اور اراءۃ الطریق معنی منزل کا راستہ دکھانا، منزل تک پہنچانا، دل میں ہدایت پیدا کرنا، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ ہدایت دینے والا اللہ ہے، یعنی دل میں ہدایت پیدا کرنے والا اللہ۔ اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، یہ راستہ دکھانا پیغمبر کا کام ہے، قرآن کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ پیغمبر، قرآن، علماء کسی کے دل میں ہدایت پیدا نہیں کر سکتے، ہاں ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ تو قرآن میں یہ ہدایت ان دو معانی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے یہاں پر دیکھیں ہدایت کی نفی کر دی، لیس علیک ھداھم، ان کو راہ راست پر لانا، ہدایت دینا، اے پیغمبر تیرا کام نہیں ہے۔ تو یہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ وہ ہدایت ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ دل میں ہدایت پیدا کرنا پیغمبر کا کام نہیں ہے، عالم کا کام نہیں ہے، قرآن کا کام نہیں ہے۔ ہاں راستہ دکھانا یقیناً ان کی ذمہ داری ہے، کام ہی نہیں، ان کا فرض ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تعالی جس سے چاہتے ہیں راہ راست پر لاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرو مال میں سے، فلانفسکم، وہ تمہاری اپنی ذاتوں کے لیے ہے۔ بندہ نیک کام کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ملتا ہے۔ یہ قرآن بار بار کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے بھلائی کرتے ہو۔ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کوشش کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو ان آیات میں مطلق چھوڑا گیا ہے کہ جو نفلی صدقات ہیں وہ آپ مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں اور غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، البتہ واجبی صدقات یا نظر والا صدقہ، زکوٰۃ، اس قسم کے صدقات جو ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے ہیں سوائے مسلمان کے۔ اور حدیث میں جو آتا ہے لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا طعام نہ کھائے مگر پرہیزگار لوگ۔ تو اس میں بھی سمجھنا یہ ہے کہ ایک عام کھانا ہوتا ہے، صدقے کے طور پر کسی کو کھلایا جاتا ہے، ایک اسپیشل
کسی کو مہمان بنا کر اس کو کھلانا ہوتا ہے، تو اسپیشل کسی کو آپ گھر میں بلا کر یا کسی مخصوص مقام پر بلا کر، ریسٹورنٹ میں، ہوٹل میں بلا کر دعوت دیتے ہیں، تو دعوت کا کھانا پرہیزگار ہی کھائیں۔ دعوت جب بھی دو تو دیندار لوگوں کو دعوت دو، پرہیزگاروں کو دعوت دو، اور جب عام صدقے کی بات آئی تو اس میں یہ پابندی نہیں ہے، اس میں محتاج اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ تو وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، یعنی جس قدر خرچ کرو گے وہ تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یوفّ الیکم، پورا پورا اس کا اجر تمہیں دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ظلم حق تلفی کو کہتے ہیں، کمی کو کہتے ہیں۔ تمہارے حق میں سے کچھ کم نہ کیا جائے گا، تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی۔ ہاں، زیادہ دینے کی بات جہاں تک ہے اس کی نفی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دینا چاہے وہ تو اس کا فضل ہے، اور اس کے لیے اللہ کسی قانون کے پابند نہیں ہے، جس کو جتنا نوازنا چاہے اللہ عطا فرمائیں گے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یعنی للفقراء الذین، صدقات جو ہیں ان کے جو بہترین مصرف جہاں پر خرچ کیا جائے وہ لوگ ہیں احصروا فی سبیل اللہ، جو گھرے ہوئے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اب اللہ کی راہ میں یہ کون کون لوگ ہیں؟ مجاہدین ہیں جو دین حق کی سربلندی کے لیے لگے ہوئے ہیں، دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہیں، اور دین حق کی دعوت کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کوششوں میں ہیں، اور پھر دین حق کو حاصل کرنے کے لیے علم کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، اور یا کسی وجہ سے اس کے لیے محنت مزدوری کے لیے، کسب کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، ان حالات نے ان کو ان کاموں میں باندھ رکھا ہے، ان حالات کی وجہ سے یہ کسی اور طرف نہیں جا سکتے۔ یہ مطلب نہیں کہ کام نہیں کر سکتے ہیں، بیکار قسم کے لوگ ہیں، نہیں۔ مثلا ایک عالم جو ہے وہ پڑھاتا ہے اور اصلاح کا کام کرتا ہے، یا ایک طالب علم ہے وہ پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ اگر بازار میں جائے تو سبزی بھی بیچ سکتا ہے۔ وہ اگر ان سبزیوں کی تعریف شروع کرے گا تو ایک ایک گھنٹہ جو ہے ایک سبزی کے اوپر وہ لیکچر دے گا، تو روزانہ کے حساب سے وہ ہزاروں روپیہ رات کو گھر لے کے جائے گا، لیکن جو کام اصل کام ہے دین کا وہ تو رہ جائے گا۔ یہی حال علماء کا بھی ہے، وہ باہر نکل کر بزنس میں لگ جائیں گے تو دین کا علم وہ رہ جائے گا، جو کہ اصل کام ہے مسلم معاشرے میں اسلامی تہذیب کی اشاعت کے لیے۔ مسلمان دین سے دور ہو جائیں گے، دینی تعلیمات سے، اسلامی تعلیمات سے، قرآن و سنت سے دور ہو جائیں گے، لہٰذا ان حالات نے ان لوگوں کو مجبور کر رکھا ہے کہ مجاہدین، جہاد میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں یا جہاد میں جانے کی وجہ سے مجروح ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اور علماء جو ملت کو تعلیم دینے کے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ احصروا فی سبیل اللہ، احصار رکنا، بند ہونا، فی سبیل اللہ کی قید لگا دی، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ لا یستطیعون ضربا، وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں چلنے کے، فی الارض، ملک میں، یحسبہم الجاہل، جو ان کی حالت سے ناواقف ہے، بے خبر ہے، وہ گمان کرتا ہے ان کو اغنیاء، غنی کی جمع ہے،
اغنیا مالدار خیال کرتا ہے. کیوں؟ من التعفف، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کی وجہ سے، مانگنے سے بچنے کی وجہ سے ان کی حالت سے جو ناواقف ہے معاشرے میں، وہ ان کو مالدار خیال کرتا ہے کہ بھائی یہ تو اگر مجبور ہوتے تو کسی کے آگے دست سوال دراز کرتے، یہ تو کسی سے مانگتے ہی نہیں ہے، کسی کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ مالدار لوگ ہیں، مستحق نہیں ہیں. تعرفہم بسیماہم، اے مخاطب تو ان کو پہچان لوگے. بسیما، سیما نشانی کو کہتے ہیں. بسیماہم، نشانیوں سے مانگتے نہیں ہے، یہ ان کی خودداری ہے. لیکن چہرے کا حال بہرحال ان دنیا داروں کی طرح نہیں ہوگا جو ہر وقت اچھا کھانا کھاتے ہیں، ہر وقت چھوٹا گوشت کھاتے ہیں اور ہر وقت مزوں میں ہے، عیش و عشرت کی بے فکری کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے چہروں کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ لوگ مستحق ہیں. لا يسألون الناس الحافا، الحافا کا معنی ہے لپٹ کر. یسألون سوال سے ہے، لا يسألون وہ نہیں مانگتے ہیں، الناس لوگوں سے، الحافا لپٹ کر، تکرار کے ساتھ، اصرار کے ساتھ کہ بھئی خواہ مخواہ کچھ دے کے جانا ہے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور اے ایمان والوں سے خطاب ہے، صاحب حیثیت لوگوں سے خطاب ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے من خیر مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم بے شک اللہ تبارک و تعالی اس سے خبردار ہے. کس نیت سے تم نے خرچ کیا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے خبردار ہے. تو یہاں پر دو طبقات ہیں، محتاج طبقہ، ضرورت مند طبقہ، اور صاحب حیثیت طبقہ. تو محتاج طبقہ جو ہے اس کی حالت جو ہے، حالت ان کی حاجت مندوں کی ہے، لیکن صورت جو ہے ان کی بے نیازوں کی ہے. اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، بے نیاز تو اللہ سے مانگنے والے ہیں اور اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے بندوں کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے ہیں. اب دینے والے جو ہیں، دینے والوں کو تو یہ حکم ہے کہ ڈھونڈ کر اپنا صدقہ، اپنی خیرات ان لوگوں تک پہنچاؤ. یہ نہیں کہ ان کو بلا کر اپنے بزنس میں حاضر کر کے، دکان پہ بلا کر، کاروبار کی جگہ بلا کر، اور ان کے عزت نفس کو پامال کر کے تھوڑا کچھ ان کو پکڑا دیا. یہ صحیح طریقہ، اسلامی طریقہ نہیں ہے. ڈھونڈ کر بھئی یہ کہاں ملیں گے اور یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں مستحقین، ان تک پہنچانا ہے. زکوٰۃ ہے یا صدقہ خیرات ہے، اس کا بہترین طریقہ. اور لینے والے جو ہیں، لینے والوں سے یہ قرآن کریم نے یہ کہا کہ وہ یعنی ہاتھ پھیلا کر کسی کے آگے اپنے عفت کو، اپنی خودداری کو تاراج نہیں کرتے ہیں. ان سے یہ سبق ملتا ہے. اور پھر جو لوگ امت کے اجتماعی کاموں میں ہیں، اجتماعی کاموں میں دین کے لیے جہاد کرتے ہیں، دین کے دفاع کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یا دین کا علم لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اسلامی تہذیب کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یا ان کاموں میں لگنے کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے، تو خود اسلامی معاشرے کے اندر مسلمانوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کا سپورٹر بنے، اور اس کا اجر جو ہے ان لوگوں کو صدقہ جاریہ کی شکل میں مل جائے گا. اور اس کی وضاحت جو ہے دینی علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں احصروا فی سبیل اللہ کے جو بہترین مصداق ہیں وہ دینی مدارس ہیں، اور دینی مدارس میں پڑھنے والے قرآن اور حدیث کے طلباء اور علماء ہیں. اسلامی تہذیب دینی مدارس سے زندہ ہے. اگر اس کی زندہ مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں. 150 سال تک روسی اس میں محکومیت میں، رشیا کی محکومیت میں انہوں نے زندگی بسر کی.
آج وہاں پر وہ لوگ آزاد تو ہو گئے ہیں، لیکن اسلامی تہذیب کا کہیں عطا پتہ تک ان کے اندر نہیں ہے۔ نماز کیا چیز ہے ان کو پتہ نہیں ہے، روزہ کس چیز کا نام ہے، اور اسلامی لباس کس چیز کا نام ہے۔ وہ اسی تہذیب کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ مسلمان کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہے اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اب ان کا مطلب کیا ہے، اس کے لیے تیاری کیسے کرے، اور رسول پر ایمان کے مطالبات، اللہ پر ایمان کے مطالبات کیا ہیں، یہ اس کے لیے ابھی کافی وقت باقی ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ رشیا جو ہے وہ جو ہی اندر بڑھا، اس نے سب سے پہلے اسلامی مراکز کو ختم کر دیا، جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا تھا، جہاں حدیث نبوی اور سنت نبوی کا درس ہوتا تھا، جہاں علماء علوم اسلامیہ کا درس دیتے تھے، ان چیزوں کو ختم کر دیا۔ تو دینی علوم کے مراکز جب ختم ہو گئے تو اسلامی تہذیب کی جو کرنیں ہوتی ہیں وہ دینی علوم کے مراکز سے پھوٹتی ہیں۔ وہ جب ختم ہو گئے تو لوگ تاریکی میں آ گئے۔ اب تاریکی میں جب ایک نسل بیت گئی تو دوسری نسل یقیناً گمراہ ہو گئی، اور اس کے مقابلے میں بر صغیر کے اوپر بھی انگریز نے قبضہ کیا۔ بر صغیر کے مسلمان محکومیت کی زندگی میں آ گئے، لیکن بر صغیر کے مسلمانوں نے بر وقت مسلمانوں کے عقائد و اعمال کے حفاظت کا بندوبست کیا۔ بر صغیر میں دینی مدارس کا جال بچھایا، دارالعلوم دیوبند قائم ہو گیا، دارالعلوم مظاہر العلوم سہارنپور، جامعہ ملیہ دہلی، اور اس طرح بڑے بڑے مدارس اس زمانے میں۔ تو ان مدارس سے دینی علوم کی حفاظت ہو گئی، اور دینی علوم کی جب حفاظت ہو گئی تو اسلامی تہذیب کی بھی حفاظت ہو گئی۔ ان مراکز سے علماء نکلتے گئے، خطباء نکلتے گئے، حفاظ نکلتے گئے، قراء نکلتے گئے، انہوں نے جگہ جگہ جا کر دینی خدمات سر انجام دی اور مسلمانوں کو عقائد اور اعمال اور اسلامی تہذیب سے آگاہ کیا۔ اور یوں جو ہے ہم بحیثیت مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، یہ ان لوگوں کا احسان ہے ہمارے اوپر، جن لوگوں نے اس وقت قربانیاں دے کر، روکھی سوکھی کھا کر اور پیٹ پہ پتھر باندھ کر لوگوں کے پاس جا کر، مسلمانوں کے پاس جا کر ان مسائل کو اجاگر کیا، مسلمانوں کی توجہ ان کی طرف کر دی، اور اس وقت کے مسلمان بھی بیدار ہوئے، اور علماء نے ان کی امامت کی، اور علماء کی اقتداء میں چل کر اس مسئلے کو انہوں نے اٹھایا اور دینی مدارس کو زندہ رکھا، اور دینی مدارس سے پھر روشنی پھیلتی گئی، اور حق اور باطل جو ہے وہ مکس نہ ہونے پائے، مسلمان اپنے عقیدے اور عمل میں بدستور قائم رہے۔ تو یہ قرآن کریم جب ان باتوں کو بیان کرتا ہے تو ان کے پیچھے اتنی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، ان کے فوائد پوشیدہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ الذین ينفقون اموالہم، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃً، باللیل والنہار، رات کو اور دن کو، رات کو اور دن کو، سرًا وعلانیۃً، پوشیدہ اور اعلانیہ۔ تو رات اور دن پوشیدہ اور علانیہ یعنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کا ثواب ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کچھ خوف نہیں ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ تو شرائط کا علم ہو گیا، اب مزید پابندی کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت معین کرنا بھی بے سود ہے کہ جی فلاں وقت صدقہ دینا ہے، فلاں وقت نہیں کرنا ہے، مردوں کے پیچھے 3 دن کے بعد صدقہ کرو، 40 دن کے بعد صدقہ کرو، یہ اوقات متعین کرنا شریعت کی روح کے خلاف ہے۔ اور جس کے لیے آپ صدقہ کرتے ہیں، جس کو بخشنا چاہتے ہیں، وہ مردہ ہے تو ہر وقت جو ہے وہ محتاج ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ جو بندہ مر گیا وہ 3 دن تک تو انتظار نہیں کرے، اگر عذاب میں ہے تو ہر وقت جو ہے چاہتا ہے کہ عذاب میں کچھ کمی ہو جائے،
اور عذاب جو ہے اس پر سے ہٹایا جائے، اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ تین دن کے بعد جو ہے سوم کے نام پر اور چہلم کے نام پر، یہ سارے غیر اسلامی رسومات ہیں۔ اس کے لیے نہ سوم کی ضرورت ہے، نہ چہلم کی ضرورت ہے، نہ جمعراتی کی ضرورت ہے۔ اور جب یہی بات ہے کہ وہ ہر وقت منتظر ہوتا ہے مردہ، اگر نیک انسان ہے درجات کی بلندی اس کو چاہیے، اگر وہ عذاب میں ہے تو عذاب سے چھٹکارا چاہیے، تو عذاب سے چھٹکارا بھی ہر وقت ضروری ہے، درجات کی بلندی بھی ہر وقت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہمارا ایصال ثواب جو ہے اس کے لیے کچھ کرنا، غریبوں کو کچھ کھلا کر اجر و ثواب اس کو بخشنا، اور کسی کے کام آ کر کسی کی خدمت کر کے اجر و ثواب اس کو بخشنا، یہ بھی ہر وقت چاہیے۔ اس کے لیے وقت جو ہے مقرر کرنا اور فکسیشن جو ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ سرًا وعلانیۃً اور باللیل والنہار قرآن نے کہا ہے، خرچ کرتے ہیں تو اس خرچ میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں، تو دن ہو رات ہو، سرًا ہو جہرًا ہو، فوراً جس وقت بھی کوئی آ جائے تو اس کی مدد ہونی چاہیے۔ تو عمل کے اندر ویٹیج، اس میں اخلاص اور موقع محل کی وجہ سے اس میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ اب یہی بات جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو دین کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے وہ صحابہ کرام، اور جو فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے تھے ان کا اجر برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام کا پودا وہ نازک تھا، کمزور تھا، اور اس کی آبیاری کی ضرورت تھی، اس کے لیے ماحول پرووائڈ کرنے کی ضرورت تھی۔ تو جن لوگوں نے اس وقت اس پودے کی حفاظت کی، اس کے جڑوں میں پانی پہنچایا، اس کے لیے کھاد کا انتظام کیا، تو فتح مکہ کے بعد وہ پودا جو ہے درخت بن گیا، اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا، اپنی جڑوں سے وہ دور دور سے اپنے لیے انرجی اور اپنے لیے پانی کا انتظام کیا، خود کھینچنے لگا۔ اب بعد میں جو لوگ خرچ کرنے والے ہیں ان کو بھی اجر مل جائے گا، لیکن جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا تھا وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق خرچ کیا تھا، اس وقت نہایت ضرورت تھی، اب وہ ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس لیے صدقہ خیرات کے لیے بھی ایک ہوتا ہے عام وقت، ایک ہوتا ہے نہایت ضروری وقت۔ زلزلہ آ گیا یا طوفان آ گیا یا سیلاب آ گیا، مسلمان ڈوب رہے ہیں، پانی کے اندر ہیں، اس وقت ان کے لیے جو بندہ خرچ کرتا ہے، جو بدن لگاتا ہے، بدنی خرچ کرتا ہے، خود حصہ لیتا ہے اس میں، اور اپنا قلم استعمال کرتا ہے، زبان استعمال کرتا ہے، ان کے لیے سوچتا ہے، اور نقد ان کے ساتھ انتظام کرتا ہے، ان کے لیے شیلٹر کا بندوبست کرتا ہے۔ اب وہ حالات جب گزر گئے تو دیر سویر جو ہے انسان ایک حال میں تو نہیں رہتا، اور حالات بھی ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، تو بعد میں خرچ کرنے کا اجر تو اللہ عطا فرمائیں گے، لیکن جو موقع کی مناسبت سے خرچ کرتا ہے اس کا اجر ہی کچھ اور ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بھی بار بار بتایا گیا ہے کہ یہ جنتی زندگی کی قرآنی تعبیر ہے۔ خوف اور حزن، جب تک حالات خراب نہیں ہوئے ہیں تو خوف ہوتا ہے کہیں حالات خراب ہو جائیں، اور جب حالات خراب ہو جاتے ہیں، نقصان ہونے کے بعد پھر اس چیز کا غم انسان پر پڑتا ہے۔ تو جنت میں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے اور نہ مریں گے، مرنے کا غم بھی نہیں ہوگا اور نکالے جانے کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔